السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 64 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آگے سے ہم پڑھیں گے اور تقریباً 3-4 اسباق کے بعد ہمارا یہ پارہ ختم ہو جائے گا، اور دوسری طرف سے ہمارا جو 29واں پارہ چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ جاری ہے، سورۃ القلم۔ تو دونوں طرف سے الحمدللہ ہم اسباق بھیج رہے ہیں، تو تمام ناظرین جو ہیں وہ خوب فائدہ اٹھائیں، خوب ویڈیوز کو شیئر کریں، اور لائک بھی لازماً ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اس پہ کلک کیا کریں، لائک کیا کریں۔ تو یہاں سے آج ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، یا الگ تھا، اہلا یہ الگ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یا پہ جو مد اور یہ مد جائز ہے، 3 سے 4 الف کے برابر مد جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اہل الکتاب، تا کو باریک پڑھنا ہے، جو موٹے حروف ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، حروف قلقلہ کی نشاندہی کی جائے گی، جو لمبے ہونے والے حروف ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی بتائے نہیں جائیں گے آپ نے ان کو موٹا بھی نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا، ہلانا بھی نہیں ہے۔ لیما، یہاں بھی کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تا کو باریک پڑھیں گے، حاجو، ہا پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم ہے، 5 سے 6 الف کے برابر مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو واو مدہ ہے۔ فی ابراہیم، فی پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، با پہ قلقلہ کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، اور مد اصلی ہے ہی، یا مدہ ہے۔ وما، یہ جو میم پہ مدہ یہ بھی مد جائز ہے۔ انزلت التوراۃ، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک، ٹھیک ہے، تو وولین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے۔ یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جی یا مدہ ہے۔ الا، لا الف مدہ ہے۔ میم بعدہ، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے غنے کے ساتھ۔ ہا وقفاً ساکن ہو جائے گی، ملانے کی صورت میں یہاں مد ہوگی، مد جائز، کیونکہ کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ افلا تعقلون، قاف کو موٹا ادا کیا جائے گا، لو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہا مد جائز اور یہ بھی مد جائز، ٹھیک ہے، ہا الگ تھا، انتم الگ تھا، اس طرح ہا الگ تھا، اولائی الگ تھا، تو دونوں کو ملا کر لکھا ہوا ہے رسمن۔ اچھا جی، تو حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، لام پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ ہا مد اصلی ہے، جج جیم کو ہلا کے پڑھنا، قلقلہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے، یا مدہ ہے، الف مدہ ہے۔ کم میم ساکن کا اظہار جو ہے اخفا ہے، میم ساکن کا اخفا ہے۔ ہی مد اصلی ہے۔ علم یہاں نون تنوین کا
باریک اخفا ہے. اچھا جی، تو حاجو اسی طرح یہ بھی مد لازم ہے. جو و مدہ ہے. فی یا مدہ ہے. ما الف مدہ ہے. لی یا لین ہے. کم یہاں میم ساکن کا اخفا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے میم ساکن کا. اس اخفا کو اخفا شفوی بھی کہتے ہیں. اچھا جی، بھی ہی مد اصلی ہے. علم جب وقف کریں گے میم کو بھی ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ. علم واللہ. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے زبر ہے، مد اصلی ہے. یعلم وانتم نون ساکن کا اخفا ہے باریک، میم ساکن کا اظہار ہے. لا الف مدہ ہے. تعلم مو و مدہ ہے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما الف مدہ کا الف مدہ اب با پہ قلقلہ اور را کو موٹا مد اصلی ہی یا مدہ ہے. یہو مدہ ہے. دی یوں دال کو یا سے سختی سے ملانا ہے اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. ولا لا الف مدہ ہے. نص صاد کو موٹا ادا کریں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے. الف مدہ ہے. نیوں یہاں بھی نون کو یا سے سختی سے ملائیں گے اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. ولا لا مد اصلی ہے. کین نون ساکن کا اخفا ہے باریک. کا الف مدہ ہے. حنینی یا مدہ ہے. فم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. مسلموں یہاں بھی نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. ما الف مدہ ہے. کا الف مدہ ہے. من المشری را کو باریک پڑھا جائے گا. کی یا مدہ ہے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ان اولی الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ان نون مشدد پہ غنہ غروری ہے. او واو لین ہے. یہاں نون مشدد پہ غنہ غروری ہے. نا الف مدہ ہے. بی اب حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. با پہ قلقلہ کرنا ہے اور را کو موٹا ادا کرنا ہے. مد اصلی ہے. ہی یا مدہ ہے. للذی ذی یا مدہ ہے. نتبعوہ عو واو مدہ ہے. وہا مد اصلی ہے. ذن نون مشدد پہ غنہ غروری ہے. بیو یا کو لمبا نہیں کریں گے. والذی ذی یا مدہ ہے. آ مد اصلی ہے. نو و مدہ ہے. واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے. ولی واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. مؤمنین حمزہ جو ساکن ہے اس کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے. نی یا مدہ ہے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. واو کو دال سے سختی سے ملانا ہے. اس کے بعد طا کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادغام ہو رہا ہے تا کا طا میں، تو یہ مکمل آپ نے ادغام کرنا ہے. اس پہ ادغام تام ہے. تا جو چھوٹی ہے اس کی آواز نہیں آئے گی. ودت ٹھیک ہے، طا کو ہی شروع سے طا کی موٹی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، طا یہ مد جو ہے یہ مد واجب ہے. افتم نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے. من نون ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. اہل الکتاب تا مد اصلی ہے. لو واو لین ہے. یضلو ضاد کو موٹا ادا کریں گے. لو واو مدہ ہے. نکم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. وما ما الف مدہ ہے. یضلون ضاد کو موٹا ادا کریں گے. لو واو مدہ ہے. الا ان یہاں جو لام پہ مد ہو رہی ہے مد جائز ہے. انفسہم نون ساکن کا اخفا ہے باریک، میم ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. وما ما الف مدہ ہے. یشعرون را کو موٹا ادا کریں گے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یہاں پہ جو مادہ یہ بھی مد جائز ہے. یا الگ تھا، اہل الگ تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی. تا مد اصلی ہے. تکفرو را کو موٹا ادا کریں گے. واو مدہ ہے. بی آ یا دونوں جگہ مد اصلی ہے.
लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे, उससे पहले ज़ेर है और ये मद असली। व अंतुम, नून साकिन का यहाँ इख्फा है बारीक, मीम साकिन का इज़हार है, गुन्ना नहीं करेंगे। तशहदू, दू व मद्दा है, वक्फन बड़ी मद के साथ पढ़ सकते हैं। या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ये भी मद्दे जायज़ है और ये मद्दे असली है। तलबिसू, सीन को बारीक सीटी से अदा करेंगे, वह मद्दा है। हक़्क़, क़ाफ को मोटा अदा करेंगे। बिल बातिल, ता को मोटा अदा करेंगे। व तक्तुमू, मू वह मद्दा है। अच्छा, अल हक़्क़, यहाँ भी क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, हा को वाज़े निकालना है। व अंतुम, नून साकिन का बारीक इख्फा है, मीम साकिन का यहाँ इज़हार है। तअलमू, मू वह मद्दा है, वक्फन बड़ी मद के साथ पढ़ सकते हैं। अब मुकम्मल जो है वो आप तिलावत समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बअदिह अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नस्रानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औलन्नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीन इत्तबऊहु व हाज़ान्नबिय्यु वल्लज़ीन आमनू वल्लाहु वलिय्युल मुमिनीन। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 71 तक। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला मजीद 3-4 असबाक में हमारा ये पारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा चौथा पारा भी शुरू होगा और वहाँ से दूसरी तरफ से 29वां पारा भी चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।